السلام علیکم بچوں، ہم آج کی آن لائن کلاس میں 10th کلاس کے بچوں کو اردو غزل حسرت موہانی کی غزل پر تبصرہ کریں گے۔ حسرت موہانی سے آپ لوگوں کو تعارف کرائیں گے۔ حسرت موہانی ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ حسرت موہانی کا اصلی نام سید فضل الحسن ان کا اصلی نام سید فضل الحسن اور تخلص ان کا ہے حسرت۔ تخلص ان کا کیا ہے؟ حسرت۔ پورا نام ان کا ہے سید فضل الحسن حسرت موہانی۔ پیدائش ان کی دیکھیے بچوں، پیدائش ہے 1875 عیسوی۔ 1875 عیسوی قصبہ موہان ضلع اناؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ضلع اناؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی وفات 1951 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ وفات ان کی 1951 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ سید فضل الحسن 1875 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ میں پیدا ہوئے۔ عربی و فارسی کی تعلیم گھر پر حاصل کی اور انگریزی تعلیم اسکول میں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد اردو معلیٰ نامی ایک ادبی ماہنامہ جاری کیا، جو عرصہ دراز تک اردو زبان و ادب کی خدمت کرتا رہا۔ حسرت اگرچہ مذہبی انسان تھے، لیکن ان کا ذہن ہر قسم کے تعصبات سے پاک تھا۔ ان کی اخلاقی جرات کمال درجے کی تھی۔ جو بات دل میں ہوتی وہی ان کے زبان پر ہوتی تھی، وہ اپنے زبان پر لاتے تھے۔ منافقت اور بناوٹی زندگی سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا۔ خودداری، بے باکی، اصول پسندی اور خلوص ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ حسرت کو طالب علمی کے زمانے سے شعر و شاعری کا شوق تھا، یعنی بچپن سے ہی حسرت کو شعر و شاعری کا شوق تھا۔ تحریک آزادی میں بھی وہ شریک ہوئے۔ اردو معلیٰ کی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ ان کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا
انہوں نے کئی بار قید و بند کی صحبتیں پریشانیاں بھی برداشت کی۔ اردو غزل کو قابل بنانے میں حضرت موہانی کا بڑا ہاتھ رہا اور درد و اثر کے ساتھ شیرینی و دلکشی اور طرز ادا میں شگفتگی لطافت پیدا کی۔ حضرت نے اردو غزل کو آگے بڑھانے اور ترقی دینے میں نمایاں کردار ادا کیا اور نمایاں مقام بھی حاصل کیا۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو حضرت موہانی کی غزل کی تشریح بتائیں گے۔ اب آپ حضرت موہانی سے تعارف کر لیے، آگے دیکھیے۔ دیکھیے بچوں، پہلے ہم آپ کو ان کی غزل کی کچھ میننگ آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد تشریح بتائیں گے۔ دیکھیے، جمال کے معنی ہے حسن و خوبصورتی۔ اس کے بعد ہے انجمن معنی محفل۔ یار معنی محبوب۔ پیرہن کے معنی لباس۔ پیرہن معنی لباس۔ شوخی معنی چنچلتا۔ اس کے بعد دیکھیے اضطراب۔ اضطراب معنی بے چینی و بے قراری۔ بے چینی و بے قراری۔ آگے دیکھیے، شیرینی معنی مٹھاس۔ اس کے بعد دیکھیے سخن معنی کلام شاعری۔ اب آپ کی میننگ ہو گئی، اب دیکھیے آپ تشریح۔ حضرت موہانی کی غزل کی تشریح دیکھیے بچوں۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گلشِ چمن تمام۔ جمال معنی حسن و خوبصورتی، انجمن معنی محفل، گل معنی پھول، آتش معنی آگ۔ اس شعر میں حضرت موہانی نے محبوب کے چہرے کو پھول کی چمک سے، پھول کی خوبصورتی سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت موہانی کہتے ہیں
کہ میرا محبوب جس محفل میں شریک ہو جائے اس محفل کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پھولوں کی چمک سے باغ کا ہوتا ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گلش چمن تمام۔ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ میرا محبوب جس محفل میں شریک ہو جائے اس محفل کی چمک کا یہ حال ہوتا ہے جیسے باغ میں پھولوں کی چمک سے ہوتا ہے۔ اللہ رے جسم یار کی خوبی کی خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ یار مانے محبوب، پیرہن مانے لباس۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی خوبصورتی، محبوب کے حسن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا حسن اتنا خوبصورت ہے، میرا محبوب اتنا حسین ہے کہ اس کے لباس سے اس کی خوبصورتی خود بخود ٹپک رہی ہے، خود بخود ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ رے جسم یار کی خوبی کی خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کے لباس سے خود بخود ٹپک رہی ہے، یعنی خود بخود ظاہر ہو رہی ہے۔ حیرت غرور حسن سے، شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ شوخی مانے چنچلتا، اضطراب مانے بے چینی، چلن مانے طور طریقہ۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا حسن دیکھ کر، محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، اور اس کی شوخی یعنی چنچلتا سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے چینی و بے قراری پیدا ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبوب نے وہ سارے طریقے سے سیکھ لیے ہیں جس سے وہ ایک عاشق کو تڑپا سکے۔ حیرت غرور حسن سے، شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن کو دیکھ کر، محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، اور اس کی شوخی یعنی چنچلتا سے بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ ایسا احساس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبوب نے وہ سارے طریقے سیکھ لیے ہیں جس سے عاشق کو تڑپا سکے۔ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ چشم مانے آنکھ، جادو نگاہیاں جادو سے بھری نگاہیں، انجمن مانے محفل۔ شاعر حسرت موہانی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی نگاہوں میں وہ جادو ہے، میری محبوب کی نگاہیں جادو سے بھری ہوئی ہیں، ان کی نگاہوں میں وہ جادو ہے کہ اگر وہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک نگاہ ڈال دیں تو اس محفل کے لوگ بے ہوش ہو جائیں، یعنی ان پر غشی طاری ہو جائے۔ دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ شاعر حسرت موہانی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی نگاہوں میں وہ جادو ہے، وہ نشہ ہے کہ اگر وہ محفل میں بیٹھے ہوئے ناظرین پر ایک نگاہ ڈال دے
بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک نگاہ ڈال دے تو وہ بے ہوش ہو جائیں، یعنی ان پر غشی طاری ہو جائے۔ شیرینی نسیم ہے سود و غداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف و سخن تمام۔ شیرینی مانے مٹھاس، نسیم شاعر ہیں، سود و غداز کلام شاعری، سخن مانے کلام شاعری۔ اس شعر میں شاعر حسرت موہانی کہتے ہیں کہ جس طرح سے میر کے سود و غداز میں، میر کی شعر و شاعری میں نسیم جیسی مٹھاس ہے، اسی طرح سے اے حسرت، خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حسرت تیرے شعر و شاعری میں لطف کا انبار پایا جاتا ہے۔ شیرینی نسیم ہے سوز و غداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ حسرت موہانی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جس طرح سے میر کے سود و غداز میں، میر کی شعر و شاعری میں نسیم جیسی مٹھاس ہے، اسی طرح سے اے حسرت تیرے بھی شعر و شاعری میں، تیرے کلام میں لطف کا انبار پایا جاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، اب آج کا لیکچر ختم ہوا۔ آپ لوگ جو ہے اس تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریے اور اس کی جو ہے نوٹس بھی بناتے رہیے۔ خدا حافظ۔